بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل ایم اسلامیات پارٹ 2 اور اس کا پہلا پیپر فقہ و علوم الفقہ کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، اور اصول فقہ کا آج کا جو ٹاپک ہے المشترک والمؤول، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مشترک اور مؤول کیا ہے۔ اس کے اندر عربی عبارت بھی ہوگی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوگی، اور جو اسٹوڈنٹس جو ہے عربی لکھ سکتے ہوں وہ ضرور لکھیں، اور جو نہیں لکھ سکتے ان کے لیے یہ اردو ساتھ دیا ہوا ہے، تو یہ اردو میں ٹرانسلیشن کر کے اور اس کے جو ہے وہ معنی لکھ سکتے ہیں۔ المشترک ما وضع لمعنین مختلفین اور لمعان مختلفۃ الحقائق۔ مشترک اس کو کہتے ہیں جو مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی مشترک جیسے اشتراک سے آپ کو لفظ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ مشترک وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور ایسے الفاظ جن کی حقیقت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ملتا نہیں ہے۔ تو الفاظ ایک ہوتا ہے مگر اس کے اندر معنی دو یا دو سے زیادہ پائے جاتے ہیں، تو معنوں میں وہ اشتراک پایا جاتا ہے، تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ مثلا جیسے ہے لفظ جاریۃ، فإنها تتناول الامۃ والسفینۃ، کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ جاریہ ہے یہ مشتمل ہے، یہ دو اس کے معنی ہیں، ایک لونڈی اور ایک کشتی، یعنی یہ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء، اسی طریقے سے آپ لفظ بولتے ہیں یہ مشتری، تو یہ جو ہے وہ خریدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آسمان کے ایک ستارے کو بھی کہتے ہیں۔ تو گویا ایک لفظ کے اندر جب ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہوں اور دو یا دو سے زائد معنی پائے جاتے ہوں، اس کو مشترک کہتے ہیں۔ اب جب آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کے اندر زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ مشترک کا حکم کیا ہے؟ حکم المشترک انہ اذا تعین واحد مراد بہ سقط اعتبارہ ارادۃ غیرہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب آپ نے ایک معنی تعین کر لیا، ایک معنی مراد لے لیا، تو دوسرا ساقط ہو جائے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آتا ہے جس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، اور اس دو معنی کے حوالے سے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کون سا سوٹیبل معنی ہے۔ مثلا آپ نماز قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں لفظ صلاۃ، صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا مطلب درود بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا مطلب رحمت بھی ہوتا ہے، تو ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا معنی کہاں پر متعین ہوگا۔ جب ایک معنی آپ مراد لے لیں گے تو باقی سارے معنی جو ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے، وہ ان کا پھر وہاں پہ وجود نہیں رہے گا۔ اس کی مزید اقسام بیان کی گئی ہیں کہ مشترک کس قسم میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی مشترک اسم میں ہوتا ہے، جیسے مثلا لفظ ہے کرو، قرآن مجید میں ہے ثلاثۃ کرو، کہ 3 کرو جو ہے وہ اور ٹھہرے عدت کے لیے۔ اب اس کے اندر کرو کا مطلب حیض بھی ہوتا ہے اور کرو کا مطلب طہر بھی ہوتا ہے۔ احناف اس کرو سے مراد حیض لیتے ہیں اور شوافع جو ہے وہ طہر مراد لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہ اسم ہے، چونکہ لفظ تو اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو اسم میں اشتراک کہتے ہیں، یعنی یہ مشترک فی الاسم اس کو آپ کہیں۔ پھر آگے ہے مشترک فی الفعل، فعل میں مشترک ہونا۔ مثلا قضا، قضا کا مطلب ہے فیصلہ کرنا، لازم کرنا، یا لازم کرنا، فیصلہ کرنا، تو یہ لفظ جو ہے یہ قضا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جب ایک معنی مراد لے لیا تو دوسرا معنی ساقط ہو جائے گا، یہ ہے مشترک فی الفعل۔ پھر حرف میں مشترک ہونا، وامسحوا برؤوسکم، اور تم مسح کرو اپنے سر کا۔ تو اب اس کے با جو ہے یہ مشترک فی الحرف ہے، تھوڑا زیادہ چمٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ یہاں پہ کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟
جو ایک معنی مراد لے لیا جائے گا تو دوسرے معنی اس کو چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کے اندر القرو کا مطلب احناف کے نزدیک حیض ہے اور شوافے کے نزدیک طہر ہے۔ مثلا ایک بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس نے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے یہ آیت پڑھی ثلاثۃ قروء کہ 3 حیض جو ہے وہ عورت 3 قروء جو ہے وہ ٹھہری رہے، عدت پوری کرے، تو اس قروء کا مطلب حیض بھی ہوتا ہے اور اس قروء کا مطلب طہر بھی ہوتا ہے۔ تو شوافے جو ہے اس کا مطلب 3 طہر لیتے ہیں اور احناف جو ہے اس کا 3 حیض لیتے ہیں۔ اب دونوں کے دلائل ہیں، عقلی اور نقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں جو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ان کی بحث کرنے کی، لیکن اب آپ تو احناف کو ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کو طہر کا معنی چھوڑنا پڑے گا، آپ کو 3 حیض معنی مراد لینے پڑیں گے۔ اور اگر آپ فقہ شافعی کے پیروی کرنے والے ہیں اور امام شافعی کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کو حیض کا معنی چھوڑنا پڑے گا، آپ کو طہر کا معنی مراد لینا پڑے گا۔ تو گویا جب ایک معنی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معنی ہی یہاں پر مراد لیا جاتا ہے تو باقی معنی اس کو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں قال ابو حنیفہ اذا قال لزوجتی انت علیہ مثل امی، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، کسی خاوند نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری امی ہے، میری ماں ہے، لا یکون مظاہرا لأن النفس مشترک بین الکرامتی والحرمتی فلا یترجح بجہت الحرمت الا بالنیہ، تو اس کے اندر اب لفظ جو ہے کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری امی ہے، تو اپنی امی کے ساتھ اس نے تشبیہ دی، اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اب ماں کے ساتھ تشبیہ دینے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس لیے کہا ہو کہ میری ماں کی طرح ہے کہ جس طریقے سے میرے نزدیک میری ماں کی عزت ہے، ماں کا احترام ہے، اسی طریقے سے میں تیرا بھی احترام کرتا ہوں، تو عزت و توقیر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے میری ماں مجھ پر حرام ہے، یعنی اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا تو بھی مجھ پر اسی طرح حرام، تو اس طریقے سے اگر اس نے یہ معنی مراد لیا، اس کی نیت کی، تو لہٰذا پھر کیا ہو جائے گا، زہار ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے عزت توقیر کا معنی مراد لیا تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب کوئی ایسا معنی سامنے آتا ہے کہ جس کے اندر دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، تو پھر کیا دیکھا جائے گا کہ کہنے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا نیت تھی۔ کوئی شخص جو ہے نا اپنی بیوی سے مثلا کہہ دیتا ہے کہ تو گھر سے نکل جا یا میرے بیڈ روم سے نکل جا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ ناراض ہے، کوئی لڑائی ہے تو ابھی نکل جا، میں نہیں تو ماروں گا، یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا تو یہاں سے نکل جا، اس کا مطلب طلاق بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو گویا یہ کہنے والے کی نیت پر بیس کرتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ ہمیشہ اس طرح کے معنی جب مراد لیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو مشترک کے اندر جب ایک معنی اس نے لے لیا مراد، اس نے اگر کہہ دیا کہ اس سے مراد حرمت ہے تو پھر یہ دوسرا عزت و توقیر والا معنی ختم ہو گیا، اگر عزت و توقیر والا معنی اس نے لے لیا تو پھر حرمت والا معنی ختم ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، آپ نے اشتراک میں یہ پڑھا کہ مشترک معنی پائے جاتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ اب کئی معنوں کے اندر جب آپ کسی ایک معنی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، ایک معنی کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک معنی کو اختیار کر لیتے ہیں، اسی کو مؤول کہتے ہیں۔ یہ دوسرا اس کا مؤول کا مطلب رجوع کرنا۔ اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بالغالب الرائے یصیر مؤولا، جب غالب رائے کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، اجتہاد کی بنیاد پر، عقلی اور نقلی دلائل کی بنیاد پر مختلف معنی میں سے، اشتراکی معنوں میں سے کسی ایک معنی کو مراد لے لیا اور ایک معنی کو منتخب کر لیا، تو اس کو مؤول یعنی رجوع کر لیا، ایک معنی کی طرف رجوع کر لیا۔ یعنی دیکھیں جب مشترک
کے مختلف معنی میں سے کسی ایک معنی پر غالب رائے سے راجی ہو جائے تو اسے مؤول کہتے ہیں۔ یعنی اب مؤول کا مطلب رجوع کرنا ہے، تو اس نے ایک معنی کی طرف رجوع کر لیا ہے، لہذا باقی معنی سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ یعنی جب مجتہد لفظ مشترک کے معنی کثیر میں سے کسی ایک معنی کا انتخاب کر لیتا ہے اور دوسرے معنی پر اس کو اپنے ظن غالب سے ترجیح دیتا ہے، یعنی اس کے نزدیک یہی معنی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد یا پھر اس کو کوئی خبر واحد مل جاتی ہے یا قیاس یا سیغے پر غور و فکر کر کے اس پر ترجیح کرتا ہے، اس کو راجع کرتا ہے، تو اس ایسے مشترک کو مؤول کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، اب اور بہت سارے ائمہ مجتہدین کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اور ان اختلافات کی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ ایک نے معنی ایک مراد لے لیا، دوسرے نے دوسرا معنی مراد لے لیا، تو ان مرادی معنی کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے کسی کو غلط کہنا اور کسی کو صحیح کہنا یہ درست بات نہیں ہے، دونوں کی اپنی اجتہادی رائے ہے، ان کا ظن غالب ہے، ان کی قیاس ہے، جس نے بھی جو معنی مراد لیا ہے لازمی بات ہے اس پر وہ دلائل پیش کرے گا، تو لہذا کسی مشترک معنی میں سے کسی ایک معنی کی طرف رجوع کر لینا اس کو مؤول کہتے ہیں۔ مؤول کا حکم کیا ہے؟ وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال خطا، یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے مگر اس میں خطا کا احتمال رہتا ہے، یعنی غلطی کا امکان رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائے، اپنے اجتہاد، اپنے قیاس کی بنیاد پر ایک معنی مراد لیا ہے اور اس کی طرف رجوع کیا ہے۔ جب آپ نے اپنے رائے کے مطابق اس کی طرف رجوع کیا ہے تو آپ کی رائے درست بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر مع احتمال خطا، اس کے اندر خطا کا احتمال پایا جاتا ہے۔ عمل کرنا واجب ہے لیکن خطا کا احتمال، اس کے اندر شک پایا جا سکتا ہے کہ یہ درست بھی ہے اور صحیح بھی، غلط بھی ہے۔ اور اس کی مثال ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر بہت ساری کرنسیاں جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ خرید و فروخت کر کے کہتے ہیں جی میں آپ کو 10 کے سمن دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب سمن کا معنی جب آپ نے لیا تو کیا ہوگا کہ اس سے مراد کئی ہے، ڈالر ہے، مثلا ریال ہے، درم ہے، روپیز ہے، اس طرح کی بہت ساری کرنسی ہیں، لیکن اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ جو اس ملک کی رائج سکہ ہوگا، کرنسی ہوگی، اس سے مراد وہی ہوگا، اسی کو مؤول کہتے ہیں، باقی مراد نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک لفظ اس نے بول دیا، اس سے مراد کئی نوٹ تھے، کئی کرنسی تھی، کئی سکے تھے، لیکن جو ملک کا سکہ رائج الوقت ہوگا، یہاں پہ اب اپنے پاکستان ہے، یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو آپ نہیں کہتے کہ جو میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں یہ پاکستانی کرنسی میں پیسے دے رہا ہوں، اب میں ڈالر میں نہیں دے رہا یا ریال میں نہیں، آپ صرف کہتے ہیں جی اتنے روپے اتنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستانی کرنسی چلے گی تو باقی کرنسی جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ رد ہو جائے گی۔ اسی طرح لفظ کرو میں حیض اور طہر میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا، تو جب آپ نے حیض کا انتخاب کر لیا یعنی عورت کی عدت پوری کرنے کے لیے تو طہر ختم ہو گیا، اور طہر کا کر لیا تو حیض ختم ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے حتی تنکحہ زوجا غیرہ، تنکحہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب عورت کسی 3 طلاقیں ہو جائیں، وہ جب تک کسی اور سے نکاح نہ کرے تو پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو اب یہاں پہ لفظ تنکحہ کا مطلب نکاح کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب وطی کرنا، مباشرت کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کون سا معنی مراد لینا ہے کہ آپ نے یہاں پہ معنی صرف نکاح کرنا ہے مراد لینا ہے یا پھر یہاں سے مطلب وطی کرنا ہے، تو یہ مجتہد بتائے گا، یہ فقیہ بتائے گا اور اس کے اوپر دلائل دے گا، چونکہ حدیث موجود ہے اس مسئلے کے متعلق، حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ تنکحہ کا مطلب خالی نکاح کرنا نہیں ہے بلکہ وطی کرنا ہے۔ تو جب ایک معنی واضح ہو جائے، اس کی طرف رجوع کر لیا جائے تو باقی معنی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو مؤول کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جی مؤول اور مشترک کی بحث اصول فقہ کے اندر ایک اہم بحث ہے کہ قرآن حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ جب دیکھیں کہ ایک لفظ کے مختلف معنی بیان ہو رہے ہیں تو قیاس کو دیکھیں، اجتہاد کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، فقہاء کو، مجتہدین کو دیکھیں کہ انہوں نے اس مقام پر کون سا معنی مراد لیا ہے۔ جب ایک معنی مراد لے لیا جائے گا تو پھر باقی معنوں کو چھوڑ دیا جائے گا،
بہت سارے معنی کا پایا جانا مشترک ہے، کسی ایک کا انتخاب کر لینا، رجوع کر لینا، اس کو مؤول کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اس کو اچھے طریقے سے سنیں اور یوٹیوب پر سنیں، ایک دو دفعہ سن کر اس کو پھر آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور پارٹ 2 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنی اچھی تیاری کریں انشاءاللہ، ساتھ ساتھ مجھے بتاتے ہیں جو آپ کو ڈیفیکلٹ ٹاپک لگتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اچھی تیاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔